حال ہی میں جب میری غامدی صاحب سے ملاقات ہوئی اور ساتھ حسن الیاس صاحب کو میں نے لمز میں دعوت دی تو انٹرنیٹ کی دنیا پر ایک چھوٹا سا طوفان برپا ہو گیا. آپ کہہ سکتے ہیں اٹ واز اے اسٹارم ان اے ٹی کپ. ایک طرف وہ لوگ جو غامدی صاحب کی مخالفت کرتے ہیں انہوں نے میرے پہ عجیب و غریب قسم کے الزام لگانے شروع کر دیے. خیر ان کا تو میں نے جواب دے دیا. دوسری طرف کچھ ایسے ویڈیو بننے شروع ہوئے کہ جس میں یہ دعویٰ تھا کہ ہم منطقی طریقے سے حسن الیاس صاحب کی نقطہ نظر کا جواب دیں گے. اور تیسری طرف کچھ ایکس مسلمز اور لبرل حضرات بھی میرے سے بہت ہی خفا تھے کہ بھئی آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ آپ کسی دینی اسکالر کو جا کے ملیں اور ان سے ملاقاتیں کریں، آپ ایسے معاملات سے دور ہی رہا کریں. سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان سب کنٹروورسی سے کوئی بہت زیادہ غرض نہیں، ماں سوائے اتنا کہ اگر کوئی میرے بارے میں غلط افواہیں پھیلا رہا ہے تو اس کے حوالے سے میں جواب دے دوں. مگر غامدی صاحب کی سوچ اور فکر کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں ایک سنجیدہ تجزیے کی ضرورت ہے. تو پھر آپ کی خدمت میں غامدی صاحب کے حوالے سے ایک سنجیدہ تجزیہ پیش کرنے کی یہ ایک چھوٹی سی مجرمانہ کوشش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 5 ایسی چیزیں ہیں، 5 ایسی آرگیومنٹس ہیں جس کی وجہ سے غامدی صاحب کو پاکستان کے اندر آرتھوڈاکسی قبول نہیں کرتی. آرتھوڈاکسی سے میری مراد یہی ہے کہ جو عام پاکستان کے اندر میجورٹی علماء ہیں وہ غامدی صاحب کو کیوں نہیں قبول کرتے. آخرکار کیا وجہ ہے کہ غامدی صاحب پاکستان میں نہیں رہتے؟ کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے. پہلے وہ ملیشیا رہا کرتے تھے اور آج کل وہ ڈالس میں مقیم ہیں. تو وہ کون سی آرگیومنٹس ہیں، وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو کہ غامدی صاحب کو منفرد کرتی ہیں اور شاید اسی وجہ سے ان کو کنٹروورشل بھی بناتی ہیں. یاد رکھیں یہ میرے لیے کنٹروورشل نہیں ہے، آرتھوڈاکسی کے لیے کنٹروورشل ہے. غامدینزم آخرکار ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ غامدی صاحب یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلامی ریاست نامی کوئی شے ہے ہی نہیں. وہ اکثر یہ فکرہ دہراتے ہیں کہ ریاست کا مذہب نہیں ہوتا، مذہب تو انسان کا ہوتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ سورسز آف ریلیجس نالج کے حوالے سے یعنی خاص طور پہ حدیث اور قرآن کی ریلیشن شپ کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. تیسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر تکفیر اور بلیسفمی ایک بہت بڑا کیمپین ہے. ان 2 کیمپینز پہ ان کا نقطہ نظر پاکستان کی آرتھوڈاکسی سے خاصا مختلف ہے. اور آخر میں یہ کہ کس کے پاس اتھارٹی ہے جہاد ڈکلیئر کرنے کے لیے اور جہاد کا طریقہ کیا ہے. اس پر غامدی صاحب کا جو نقطہ نظر ہے اس کے نتیجے میں جہادیوں کے نقطہ نظر میں غامدی صاحب جو ہیں وہ ان کو زیادہ پسند نہیں آتے. آئیے ایک ایک کر کے ان نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ غامدی صاحب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز این اسلامک اسٹیٹ. اسلامی ریاست نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ اس وجہ سے کنٹروورشل ہے کیونکہ بچپن سے ہمیں ایک ہی بات پڑھائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اور کمپلیٹ کوڈ آف لائف میں ایک سیاسی نظام بھی ہے، ایک معاشی نظام بھی ہے، ایک سماجی نظام بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اگر اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس میں کوئی سیاسی نظام ہے ہی نہیں تو یہ تو 2 باتیں ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کو کنٹریڈکٹ کرتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں بلکہ کہ ریاست کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ریاست کی صرف 2 ہی شکلیں ہوتی ہیں، یا تو ریاست جمہوری ہوتی ہے یعنی کہ وہ جمہور کی بات مانتی ہے، یا پھر وہ آمرانہ ہوتی ہے یعنی کہ وہ جمہور کی بات قبول نہیں کرتی، عوام کی بات قبول نہیں کرتی. اس کے علاوہ نہ تو کوئی اسلامی ریاست ہوتی ہے، نہ کوئی کرسچن ریاست ہوتی ہے، نہ کوئی یہودی ریاست ہوتی ہے، نہ ہی کوئی ہندوتوا ریاست ہوتی ہے. مذہب جو ہے یا دین جو ہے وہ تو انسانوں کا ہوتا ہے. ریاست وہ ترتیب کا نام ہے، وہ آرگنائزیشن کا نام ہے جس میں مختلف لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اپنے معاملات کو مینیج کرنے کے لیے. لہٰذا ان کی مراد یہی ہے کہ ریاست کسی قسم کا کوئی دینی ادارہ، کوئی مذہبی ادارہ نہیں، کوئی ڈیوائن ادارہ نہیں، ایک انسانی ادارہ ہے. ایک ایسا ادارہ ہے جو ہم نے خود بنایا ہے، خدا تعالیٰ کا بنایا ہوا ادارہ نہیں ہے. ہم نے خود بنایا ہے کیونکہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. کوئی مخصوص سیاسی نظام، معاشی نظام بھی، یا ایون فقہ کا نظام اسلام کے ساتھ منسلک نہیں کیا جا سکتا. فقہ در حقیقت عقیدے کا حصہ اس کا مطلب ہے نہیں ہے. فقہ بھی ایک مین میڈ انسٹیٹیوشن ہے، یعنی کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم حدیث کو دیکھتے ہیں، ہم سنت دیکھتے ہیں اور اس میں سے ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے فہم کو استعمال کرتے ہوئے فقہ کو ڈیولپ کرتے ہیں. یعنی کہ فقہ جو ہے ہماری انٹرپریٹیشن کا نام ہے. یعنی فقہ بھی در حقیقت ایک مین میڈ چیز ہی ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے. اور فقہ جو ہے وقتوں کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے
تبدیل بھی لہٰذا کی جا سکتی ہے، بلکہ کی جانی چاہیے۔ اس وجہ سے غامدی صاحب نے بالکل سیاسی اور معاشی معاملات پر ڈیبیٹ کھول دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈیبیٹ اس طرح سے طے کی جائے گی کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون سی چیز اسلام کے قریب ہے اور کون سی چیز اسلام سے دور ہے، بلکہ اس طرح سے طے کی جائے گی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں معاشی نظام کے اعتبار سے جس کے نتیجے میں آپ کا ملک ترقی کرے گا، اور وہ کون سی چیزیں ہیں سیاسی نظام کے اعتبار سے جس کے نتیجے میں آپ کا ملک جمہوریت کی بات قبول کرے گا، جمہوری ملک بنے گا۔ تو اس وجہ سے ٹرمز آف دا ڈیبیٹ ہی مکمل طور پہ غامدی صاحب نے اس کوشچن پر تبدیل کر دی۔ دوسرا معاملہ ہے سورسز آف ریلیجس نالج کا۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید از دا ورڈ آف گاڈ، جیسے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، اینڈ حدیث از دا ورڈ اور ورک آف ہسٹورینس۔ حدیث جو ہے وہ تاریخ دانوں کا ایک کام ہے، ایک محنت ہے، اس محنت کو، اس کام کو وہ بہت احترام دیتے ہیں اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ سورس ہے جس کے نتیجے میں، جس کے ذریعے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سمجھ سکتے ہیں، ان کی زندگی کو سمجھ سکتے ہیں، انہوں نے جو جد و جہد کی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ یہ نہیں کہتے کہ حدیث ان امپورٹنٹ ہے، نعوذ باللہ، ناٹ ایٹ آل۔ وہ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنا ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور حدیث جو ہیں وہ مسلم ہسٹورینز کا کام ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو اپنے درست پہلوؤں میں دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نقطہ نظر در حقیقت امام فراہی کا بھی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہم مسلمان تاریخ میں جب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو جب بھی مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا ہوا، سول وار پیدا ہوئی، تو ایک حصے نے دوسرے حصے کو اور دوسرے حصے نے پہلے حصے کو ہمیشہ کافر ڈکلیئر کر دیا۔ جی ہاں، آپ چاہے خارجیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یا شیعہ سنی کانفلکٹ کو اٹھا کے دیکھیں، یا پھر امیدز اور عباسدز کے درمیان کانفلکٹ کو اٹھا کے دیکھیں، یا کوئی بھی فرینکلی اسپیکنگ کانفلکٹ اٹھا کر دیکھیں، تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ہر فیکشن نے دوسرے فیکشن کو کافر ڈکلیئر کیا۔ ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی ہم یہی پاتے ہیں کہ جب دیوبندی اور بریلوی سوچ ابھری تو انہوں نے بھی ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر دیا۔ اہل حدیث جو پیدا ہوا انہوں نے کہا ہمارے علاوہ سب غلط کر رہے ہیں، اور سب نے کہا ہمارے علاوہ سب غلط کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہر طرف ایک پھیلی ہوئی چیز ہے، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بیماری کی طرح پھیلی ہوئی چیز ہے۔ غامدی صاحب کا یہ نقطہ نظر ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے پاس یہ حق ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں کمیونٹی کافر کمیونٹی ہے۔ اللہ کے آخری نبی کے پاس، کسی اور انسان کے پاس یہ صریحاً حق ہی نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ کوئی دوسرا کافر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس ٹول کو استعمال کیا گیا فتنہ پیدا کرنے کے لیے، یعنی تکفیری نقطہ نظر، اس کو مکمل طور پہ غامدی صاحب بند کر دینا چاہتے ہیں، ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سماج کے اندر سول وارز ختم ہو جائیں گی، سول کانفلکٹ ختم ہو جائے گا، فتنہ ختم ہو جائے گا، شاید وہ ابھی بھی قائم رہے، مگر اس فتنے کی خاطر اسلام کو اور تکفیر کے نقطہ نظر کو استعمال کرنا غامدی صاحب کی اگر ہم سوچ اپنا لیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگلا ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے بلیسفمی لاز بنائے گئے ہیں وہ در حقیقت فقہ حنفی اور بھی جو اسلامک جورسپروڈنس ہے اس کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ پہلی بات کہ ہمارا قانون انٹینٹ کو نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نیت کیا تھی انسان کی۔ آیا کہ اگر آپ نے اخبار کہیں پہ ردی میں پھینک دیا اور اس میں کہیں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا تو ہو سکتا ہے آپ پہ اس وجہ سے بھی فتویٰ لگ جائے، حالانکہ آپ کی اس میں نیت کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم نے جس طرح سے قانون بنایا ہوا ہے اس میں ریٹریکشن کی پاسبلٹی نہیں، یہ کہنے کی پاسبلٹی نہیں ہے کہ میں نے جو بات کہی میں اس کو واپس اپنے الفاظ لیتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے اور مختلف اور اماموں نے بھی ہمیشہ یہ کہا کہ جب بھی کوئی ایسا فکرہ یا ایسی کچھ چیز کوئی لکھے یا بولے تو سب سے پہلے مسلمانوں کو اسے پوچھنا چاہیے کہ آپ کی اس سے کیا مراد ہے، اور اگر وہ اپنے لفظ واپس لے لیتا ہے اور اس پہ شرمندہ ہوتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے تو معاملہ وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں،
یعنی کہ معافی کی گنجائش ہے، ریٹریکشن کی گنجائش ہے، مگر ہمارے قانون میں ایسا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ انسان فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو واقعی کوئی نظریاتی مغالطہ ہے، کوئی انٹلیکچوئل مغالطہ ہے، وہ اپنے مغالطے کا اظہار کر رہا ہے۔ اگر اس کو کوئی مغالطہ ہے تو آپ اسے بحث کریں، آپ اس کو سمجھائیں کہ نہیں، یہ آپ کا نقطہ نظر درست نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے۔ اگر وہ سول وار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر معاملہ بالکل ہی علیحدہ ہے اور مختلف ہے۔ اور سب سے اہم بات تو یہ کہ کسی کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کے محض کسی دوسرے پر الزام کی بنیاد پہ اس کی جان لے لے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل پرمیسیبل ہے ہی نہیں۔ اور آخری بات یہ کہ غامدی صاحب سمجھاتے ہیں کہ جہاد ڈکلیئر کرنے کی اتھارٹی، اس کا اختیار صرف اور صرف ریاست کے پاس ہے۔ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس، کسی ملیشیا کے پاس، کسی مسجد کے مولوی کے پاس، کسی بھی تحریک کے پاس یہ حق حاصل ہی نہیں کہ وہ یہ کہے کہ فلاں فلاں کے خلاف آج سے ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں۔ اور جہاد کا مقصد صرف اور صرف اول تو سیلف ڈیفینس ہو سکتا ہے یا پھر ظلم و جبر کے خلاف جد و جہد ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے خلاف جنگ کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ آپ اس کے وسائل پر قابض ہونا چاہتے ہیں، آپ اس کو دبانا چاہتے ہیں، آپ اس کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ قطعی طور پہ جہاد کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ اور جہاد کرتے وقت بھی ہر مسلمان پہ فرض ہے اور ہر مسلمان ریاست پہ فرض ہے کہ اس نے جسٹ وار کے رولز میں رہنا ہے، یعنی کہ جو انسنٹ لوگ ہیں، جو بے گناہ لوگ ہیں، ان کی زندگیاں برباد کرنے کا حق جہاد میں کسی مسلمان کے پاس سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو دوستوں، نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان نہیں بلکہ پوری مسلمان دنیا کے اندر علماء کرام نے پچھلے 100 سالوں کے اندر ایک پولیٹیکل اسلام کا پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ یعنی کہ وہ یہ کہتی تھی کہ اقتدار جو ہے وہ علماء کرام کے پاس ہونا چاہیے۔ اس پولیٹیکل اسلام کے پروجیکٹ کو غامدی صاحب کی سوچ بالکل انڈر کٹ کر دیتی ہے، انڈر مائن کر دیتی ہے، اس کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہہ کر کہ اسلام کی بنیاد پہ کسی قسم کے پولیٹیکل پروجیکٹ کو استوار کیا ہی نہیں جا سکتا، کھڑا کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اسلام کسی قسم کا کوئی مخصوص سیاسی یا معاشی ڈھانچہ پیش کرتا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ فراہی اسکول کو نمایاں کر کے اور یہ بات سمجھا کے کہ حدیث کی ہر بات ہم نے قرآن کی روشنی میں سمجھنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کے نتیجے میں کچھ ایسی غلط فہمیاں ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی ہیں جن کو درست طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کو درست کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم حدیث کو قرآن کی روشنی میں پڑھیں اور سمجھیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دو جو بڑے کیمپینز ہمیں نظر آتے ہیں، ایک یہ کہ کسی دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر دینے والا کیمپین۔ آپ کو پتہ ہے کہ دیوبندی بریلویوں کو نہیں مانتے، بریلوی دیوبندیوں کو نہیں مانتے، اہل حدیث ان دونوں کو نہیں مانتے، یہ دونوں اہل حدیث کو نہیں مانتے، یہ تینوں جو ہیں وہ شیعہ کو نہیں مانتے، یہ چاروں جو ہیں احمدیوں کو نہیں مانتے، اینڈ سو آن سو فورتھ، احمدی بھی کسی کو نہیں مانتے۔ تو یہ جو معاملہ ہے تکفیر کا، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی انسان کے پاس کیا، کسی ریاست کے پاس بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر دے۔ یعنی 1974 میں جو پاکستان کی اسمبلی نے سیکنڈ امینڈمنٹ پاس کی، وہ بھی غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حق بھی ریاست کے پاس نہیں تھا۔ اور پھر بلیسفیمی کا کیمپین، جس کے نام پر ہم نے دیکھا کئی مختلف قتل ہوئے، کیونکہ کسی پہ اگر الزام لگ جائے تو بغیر تحقیق کیے ہوئے کوئی نہ کوئی موب اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ان لوگوں کو قتل کر دیتا ہے۔ اس چیز کے حوالے سے بھی غامدی صاحب نے بڑا بھرپور اور سٹرونگ سٹانس لیا، کسی کے پاس یہ حق ہی حاصل نہیں کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اور آخر میں یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جیسی تنظیمیں، طالبان جیسی تنظیمیں، آئی ایس خراسان جیسی اور بہت ساری مختلف تنظیمیں یہ کہتی ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں۔ پارا چنار چلے جائیں تو آپ کو ایسی تنظیمیں ملیں گی جو کہیں گے ہم شیعوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ تو غامدی صاحب کی سوچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ سب دعوے، یہ سب لوگ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جہاد ہے، ان کے ان اعمال کا جہاد سے کسی قسم کا
کوئی تعلق ہے ہی نہیں. یعنی غامدی صاحب اپنی سوچ کے نتیجے میں جو پولیٹیکل اسلام کا پروجیکٹ ہے اس کی جڑیں بالکل کھوکھلی کر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام ان سے نفرت کرتے ہیں, اور یہی وجہ کہ وہ پاکستان میں نہیں رہ سکتے, کیونکہ جب وہ پولیٹیکل اسلام کے پروجیکٹ کو ڈیمیج کرتے ہیں تو علماء کے وہ تمام پولیٹیکل ایمبیشنز کو وہ ڈیمیج کر دیتے ہیں. علماء کے وہ خواب کہ وہ پاکستان کو رول کریں گے, وہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام کو لے کے آئیں گے, اس کو بہت برا نقصان پہنچتا ہے. یہ ہے بنیادی طور پہ غامدیانزم یا جاوید غامدی صاحب کی سوچ. میں سوچ رہا تھا اس کے بارے میں کہ ہمیں ویسٹرن فلسفی میں بھی کچھ ایسی ہی چیزیں ملتی ہیں, خاص طور پہ اگر ہم 13th 14th سینچری کو دیکھیں. جب میں غامدی صاحب کی بات چیت سنتا ہوں تو مجھے مارسیلیس آف پیڈوا کا وہ ورک بھی یاد آ جاتا ہے, ڈیفینس اور پیسس, جو کہ 1324 میں لکھا گیا تھا, جب ایک پاور سٹرگل ہو رہی تھی. ایک طرف پوپ جان the 12th تھے اور دوسری طرف لوئی آف بویریا, جن کو دا بویرین بھی کہا جاتا تھا, جن کو الیکٹ کیا گیا ٹو بی دا ہولی رومن ایمپرر. تو اس کتاب میں مارسیلیس آف پیڈوا نے یہ آرگیومنٹ دی کہ جناب عالی جو ہولی رومن ایمپرر ہے, ناٹ ٹو بی کنفیوزڈ ود دا رومن ایمپائر. رومن ایمپائر اور ہے اور ہولی رومن ایمپائر اور چیز ہے. ہولی رومن ایمپائر وہ ہے جو کہ جرمنی وغیرہ کے اندر, بویریا کے اندر تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بھی پیپسی کے ماتحت نہیں ہونا چاہیے. مارسیلیس نے کہا یہ ایک آزاد کنگڈم ہے, یہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے. بلکہ الٹ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کوئی سیاسی قوت اور اقتدار یا اختیار رکھتے ہیں, اور انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ جو چرچ اور ان کے فالوورز ہیں وہ چرچ بھی کوئی سیاسی اختیار یا اقتدار رکھے گا. یہ اس زمانے میں بہت ہی کنٹروورشل قسم کی بات تھی. مزید انہوں نے یہ کہا کہ تمام معاملات میں, سیکولر معاملات میں بھی اور مذہبی معاملات میں بھی, دونوں چیزوں میں چرچ نے ریاست کی بات قبول کرنی ہے. ریاست اوپر ہے اور چرچ اس کا ذیلی ادارہ ہے. مزید انہوں نے یہ کہا کہ چرچ کی اتھارٹی خدا سے نہیں آتی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں آتی. کہاں سے آتی ہے پھر؟ چرچ کی اتھارٹی آتی ہے ان لوگوں سے جو کہ کرسچینٹی کی باڈی پولیٹک ہیں, یعنی کہ جو کرسچن تمام لوگ ہیں, وہاں سے چرچ کی اتھارٹی پیدا ہوتی ہے. اسکرپچرز جو ہیں یعنی کہ جو بائبل مقدس ہے ان کے لیے وہ پوپ کی اتھارٹی سے زیادہ اوپر ہے. اور پیپسی یعنی کہ چرچ جو ہے وہ کوئی ڈیوائن انسٹیٹیوشن نہیں ہے, وہ تو انسانوں کا بنایا ہوا ایک ادارہ ہے. تو لہٰذا اگر کسی کے پاس اقتدار ہونا چاہیے, اگر کسی کے پاس اختیار ہونا چاہیے, تو وہ اختیار کہاں سے ان کو ملتا ہے؟ صرف اور صرف عوام سے ملتا ہے. صرف اور صرف لوگ اپنا اختیار جو ہے وہ حکومت کو دیتے ہیں. خدا تعالیٰ اپنا اختیار نہ حکومت کو دیتے ہیں اور نہ خدا تعالیٰ اپنا اختیار چرچ کو دیتے ہیں. آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ پوپ کو یہ باتیں بہت بری لگیں, اور پوپ جان the 12th نے انفیکٹ یہ کہا کہ یہ نقطہ نظر ہیریٹیکل ہے, بدعت ہے, غلط ہے, کرسچینٹی کے خلاف ہے. مگر ڈیفینسر پیسس اس پیریڈ کی سب سے اہم ترین کتابوں کے اندر شمار ہوتی ہے. 14ویں صدی کی اہم ترین پولیٹیکل ورکس اور تھیولوجیکل ورکس میں شمار ہوتی ہے. اور مارسیلیس آف پیڈوا کو کہا جاتا ہے کہ جو یورپ کے اندر ریفارمیشن ہوئی, جو یورپ کے اندر رینیسانس ہوئی, اس میں ایک کلیدی کردار مارسیلیس آف پیڈوا کا بھی تھا. اسی طرح اور اسی دور کے اندر ایک اور بہت امپورٹنٹ فگر ہیں ولیم آف آکم. وہ ایک فرانسیشین تھے, جس سے میری مراد یہ کہ وہ سینٹ فرانسس کو فالو کرتے تھے. اب سینٹ فرانسس کے فالوورز یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اپوسلز کے پاس کسی قسم کی کوئی ملکیت تھی ہی نہیں. جی ہاں, کہ وہ مکمل طور پر غربت میں رہا کرتے تھے. نہ ان کے پاس کوئی نجی ملکیت تھی, نہ ہی ان کے پاس کوئی اجتماعی ملکیت تھی. وہ ملکیت سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ رکھنا چاہتے تھے. اب آپ سوچیں کہ جب سینٹ فرانسس نے یہ بات کہی اور ان کے فالوورز نے بھی یہ کہا کہ ہم تمام مالی چیزوں کو چھوڑیں گے, ہم پراپرٹی نہیں رکھیں گے, کسی قسم کی پرائیویٹ پراپرٹی ہمارے پاس نہیں ہوگی, بلکہ ہم خود غربت میں رہیں گے, تو ان کے مقابلے کے اندر جو پوپ تھا اس کے پاس تو ڈھیر ساری پراپرٹی تھی, تو بہت امیر تھا. چرچ کے پاس اتنی پراپرٹی تھی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. انفیکٹ یورپ کے ایگریکلچرل لینڈ کا تقریباً 1/3 حصہ پوپ کے کنٹرول میں تھا, چرچ کے کنٹرول میں تھا.
تو پوپ جان the 12 نے پھر اٹیک کیا اس نقطہ نظر کو اور اس کے نتیجے میں ولیم آف آکم مجبور ہو کے ایمپرر لوئی آف بویریا کے پاس جانے پر مجبور ہوئے. بلکہ ولیم آف آکم نے ڈکلیئر کیا کہ پوپ جان در حقیقت ہیریٹیکل نقطہ نظر رکھتے ہیں کیونکہ وہ سینٹ فرانسس کی بات کو قبول نہیں کر رہے اور اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ غربت کو سینے سے لگایا. مزید انہوں نے یہ کہا کہ ایمپرر کے پاس سپریم کنٹرول ہونا چاہیے, چرچ کے اوپر بھی کنٹرول ہونا چاہیے, ریاست کے اوپر تو کنٹرول ہے ہی, یعنی کہ ریاست چرچ سے اوپر ہے, چرچ ریاست سے بالا نہیں. اور اسی کے نتیجے میں 1328 میں ان کو کیتھولک چرچ نے ایکس کمیونیکیٹ کر دیا, یعنی کہ یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ کرسچن ہی نہیں ہے, یہ چرچ سے باہر ہے. بہرحال میڈیول تھنکرز میں وہ شاید پہلے ایسے تھنکر ہیں جنہوں نے چرچ سٹیٹ سیپریشن کی بات کی. پلیز اس بات پر غور فرمائیے کہ ان سے پہلے یعنی 14 سینچری سے پہلے لوگوں کا یہ نقطہ نظر نہیں تھا کہ چرچ اور سٹیٹ دو علیحدہ چیزیں ہوں گی. ریاست کے تمام معاملات جو ہیں وہ چرچ کے ماتحت اور کرسچینٹی کے ماتحت ہی ہونے چاہیے. مگر اب 14 سینچری میں چرچ سٹیٹ کی سیپریشن جو ہے وہ پہلی دفعہ متعارف ہونی شروع ہوتی ہے. ولیم آف آکم کی اور بھی بڑی زبردست قسم کی باتیں, مثال طور پہ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کی انہوں نے بات کی, انہوں نے سوشل کانٹریکٹ تھیوری کی بات کی, انہوں نے نومنلزم کی بات کی, انہوں نے آکمز ریزر یعنی اکانومی آف تھاٹ کی بات کی. ان چیزوں کو کسی اور لیکچر میں کور کروں گا, مگر یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا بہت بڑا ایک کلیدی کردار ہے ہسٹری آف فلاسفی میں. یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں, دوسری طرف یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کتابیں لگی ہوئی اس میں ہمیشہ ان کا ذکر ضرور آتا ہے. تو آئیے واپس آتے ہیں غامدی صاحب کی سوچ کے حوالے سے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمیں پیرللز ملتے ہیں 14 سینچری کی میڈیول آرگیومنٹس اور آج کل جو پاکستان کے اندر بات چیت اور ڈسکشنز اور ڈبیٹس وغیرہ ہو رہی ہیں, ان کے درمیان ہمیں بہت اسٹرانگ پیرللز ملتے ہیں. آپ کہیں گے یار یہ پیرللز کیسے ہو سکتے ہیں, ہم تو 21ویں صدی میں ہیں, وہ تو 14 سینچری میں تھے, آپ نے عجیب و غریب قسم کا پیرلل بنایا. اور ویسے بھی ہمیں اس قسم کی پیرللز بنانے کی عادت نہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں گورے پتہ نہیں کہاں آسمانوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہم تو ان کے لیول کے لوگ ہی نہیں ہیں, تو ہم کیسے کسی اپنے انٹلیکچوئل کو ان کے کسی انٹلیکچوئل سے کمپیئر کر سکتے ہیں. اس قسم کی اورینٹلسٹ تھنکنگ بھی ہمارے ذہن کے اندر بہت زیادہ اسٹرانگلی پائی جاتی ہے. میرا در حقیقت یہ نقطہ نظر ہے کہ جب آپ پاکستان انڈیا جیسی سوسائٹیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ہی ان ایون ہے. ان ایون سے مراد میری یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا سیکٹر ایسا ہے جو کہ 21ویں صدی کے اندر پہنچا ہوا ہے, جو کہ جدید سرمایہ داری نظام کے تقاضوں پر چلتا ہے, جو کہ کارپوریٹ سیکٹر کی دنیا ہے, وہاں پہ بالکل ویسے ہی لگتا ہے کہ آپ یورپ میں بیٹھے ہوئے. اور پھر بہت بڑا پاکستان کا ایسا ایریا جو واقعی لگتا ہے جیسے کہ وہ 14 سینچری کے اندر ہے. شاید کچھ ایسے بھی علاقے ہیں, قبائلی علاقے, جن کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ یہ تو 14 سینچری کے اندر بھی ابھی انٹر نہیں ہوئے. تو لہٰذا جہاں اکانومی کے اندر اتنی ان ایوننس پائی جاتی ہے, جہاں میڈیول زندگی اور ماڈرن زندگی دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, تو وہاں پر پھر میڈیول خیالات اور ماڈرن خیالات اور ان کے درمیان جو ڈیبیٹ ہے وہ بھی ظاہری بات ہے آپ کو پاکستان کے اندر نظر آنی چاہیے اور نظر آ رہی ہے. اس ان ایوننس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اکنامک ڈیولپمنٹ ایک کلونیل نظام کے نتیجے میں ہوئی. ایک ایڈوانس سوسائٹی نے آپ کی سوسائٹی کو ٹیک اوور کیا اور وہاں پہ ایک سلیور ایلیٹ کی پیدا کی. سلیور سے مطلب یہ کہ پتلی سی پرت پیدا کی ان لوگوں کی جو کہ ویسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, چند لوگوں کی, 5% بھی نہیں, 2%, 3% سے زیادہ نہیں. وہ ایک ویسٹرنائزڈ ببل ہے, میں بھی اس میں شامل ہوں, ایسی بات نہیں. تو یہ جو ایلیٹ ہے اس کی تھنکنگ ایسی ہی ہے جیسے آپ کو تھنکنگ نیو یارک میں ملے گی, جیسے آپ کو لندن, پیرس, ٹوکیو وغیرہ کے اندر, فرینکفرٹ کے اندر ملے گی. وہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس سے بڑے کنیکٹڈ ہیں. مگر آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جن کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یہ تو ابھی اور ہی ایک پوری صدی میں رہ رہے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے سکتا ہوں. جب میں نے مری ایریاز میں سفر کیا, بلوچستان کے اندر, ٹرائبل ایریاز کے اندر, تو مجھے واقعی ایسے لگا نہ صرف کہ میں لاہور سے بہت جغرافکلی دور آ گیا ہوں, بلکہ یہ کہ میں ایک مختلف وقت کے اندر بھی شامل ہو چکا ہوں. کیونکہ بلوچستان کو جس طرح سے ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, وہاں پہ کوئی ترقی نہیں ہونے دی گئی, تو اس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگی لاہور کے لوگوں اور اسلام آباد کے لوگوں کی زندگی سے بالکل ہی مختلف ہے. مثال طور پہ وہاں پہ میں نے یہ پایا کہ لوگوں کے پاس صاف پینے کا پانی تک میسر نہیں تھا. تو جہاں پہ معاشی اعتبار سے اتنی ان ایوننس ہوگی تو وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ سوچ کے اعتبار سے بھی اسی قسم کی ان ایوننس نہ صرف ملے گی بلکہ وہ ڈیبیٹ بھی پائی جائے گی. تو غامدی صاحب کی سوچ جو ہے وہ ایک برج کی مانند ہے جس میں پری ماڈرن اور ماڈرن کے درمیان ایک رستہ ہمیں نظر آتا ہے. اور غامدی صاحب کی ظاہری بات کوشش یہی ہے
کہ وہ لوگ جو ابھی تک پری ماڈرن کسی سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لے کر وہ ماڈرن جدید سوچ کی طرف لے کے آئیں، اگرچہ وہ اس نقطہ نظر سے اس کو نہیں دیکھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی جو نقطہ نظر ہے یہی اوریجنل اسلامک نقطہ نظر ہے جو میڈیول ڈاگماز نے تبدیل کر دی ہے۔ مگر اس میں یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ برج کو تو دونوں طرف سے کراس کیا جا سکتا ہے۔ جو آرتھوڈاکس لوگ ہیں وہ غامدی صاحب کی سوچ کو اپناتے ہوئے جدیدیت کی طرف آئیں، اور دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لوگ جو بڑے الٹرا قسم کے ماڈرن لوگ ہیں، اس میں ایکس مسلم شامل ہیں، ایتھیسٹ شامل ہیں، وہ بھی اس برج کو دوسری طرف کراس کر سکتے ہیں، جس طرح کہ حمزہ علی عباسی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ برج ایسی چیز ہوتی ہے جس کو دونوں طرف سے کراس کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا میرا مختصر سا غامدی صاحب کی سوچ کے حوالے سے انالیسس۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ گالی گلوچ کے علاوہ کوئی ایسی بات کریں جس کے نتیجے میں میرے علم میں بھی اضافہ ہو۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور آپ کو نئی بات مجھے بتا سکتے ہیں تو آپ ہی میرے استاد بنیں گے۔ جو بندہ بھی مجھے کوئی نئی بات سکھائے گا وہی میرا استاد ہوگا۔